یہ بات ہے قرآن کی۔ اس کتاب میں صرف قصے نہیں، انسانیت کی بقا کا راز ہے۔ یہ بات ہے اس لہجے کی جو خنجر سے زیادہ گہرا زخم دیتا ہے۔ تمہاری اوقات میرے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہے ان اشاروں کی جو کسی کا دل چیر دیتے ہیں۔ اس کی شکل دیکھی تھی، بالکل بیوقوف لگ رہا تھا۔ یہ بات ہے اس پیسے کے گھمنڈ کی جو انسان کو انسان نہیں بلکہ کیڑا سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ دولت میری طاقت ہے، اس کے سامنے باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس آگ کی جو چمڑی کو نہیں سیدھا دل کو جلاتی ہے۔ جسم تو سلامت ہے مگر یہ آگ اندر کیوں لگ رہی ہے؟ یہ بات ہے سورہ ہمازہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اکثر ہم نماز میں جلدی جلدی سورہ ہمازہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے کتنی بھاری وارننگ ہے۔ بس یہ فرض پورا ہو جائے، مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کا قتل تو نہیں کیا، چوری تو نہیں کی، بس تھوڑا سا مذاق ہی تو اڑایا تھا، اور اس میں جو عیب تھا وہی تو لوگوں کو بتایا تھا، لیکن کیا وہ صرف مذاق تھا؟ ارے اس کی بات چھوڑو، وہ تو پیدائشی بیوقوف ہے۔ اور آخر ایسا کیا کیا تھا مکہ کے ان امیر ترین سرداروں نے کہ اللہ نے ان کے لیے حطمہ یعنی کچل دینے والی آگ تیار کر دی؟ جانیں گے اس ویڈیو میں آسان طریقے سے۔ یہ مکہ ہمارا ہے، یہاں ہمارا ہی سکہ چلے گا۔ سورہ ہمازہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں کچھ لوگ اپنی دولت کے نشے میں پاگل ہو چکے تھے، خاص طور پر ولید بن مغیرہ، اخنس بن شریق اور امیہ بن خلف۔ یہ لوگ مکہ کے امیر ترین سردار تھے، ان کے پاس صرف دولت نہیں تھی، اثر و رسوخ بھی تھا، لوگ ان کی چال ڈھال تک کی نقل کرتے تھے۔ ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کرتے تھے، ان کا اصل مسئلہ ان کا ایگو تھا کہ یہ یتیم جس کے پاس نہ دولت ہے نہ فوج، یہ ہمیں سکھائے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی ہمارے باپ دادا کے طریقوں پر سوال اٹھانے کی؟ ہم قریش کے سردار ہیں اور وہ ایک یتیم۔ اسی گھمنڈ کی وجہ سے جب یہ لوگ مکہ کے بازاروں سے گزرتے اور کوئی غریب مسلمان یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے تو یہ انہیں مارتے نہیں تھے، ذلیل کرتے تھے۔ ان کی حرکتیں یہ تھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پھرتی تو یہ اپنی آنکھیں مٹکاتے، اپنے چہرے بگاڑتے، انگلیوں سے اشارے کرتے، تانے کستے۔ مقصد صرف ایک تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا انسیکیور محسوس کروایا جائے کہ وہ سوچیں شاید واقعی ان میں کوئی کمی ہے۔ آج کی زبان میں اسے بولینگ کہا جاتا ہے۔ دیکھو کیسے چل رہا ہے جیسے مکہ کا بادشاہ ہو۔ انہیں اپنی عقل اور اپنے مال پر اتنا گھمنڈ تھا کہ یہ اللہ کی قدرت کا مذاق اڑاتے تھے۔ کہتا ہے مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے، اگر ایسا ہوا بھی تو ہم اپنے سونے سے وہاں بھی محل بنا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ سوچئے بھرے بازار میں کوئی آپ کے پیچھے تانے کسے، آپ کی طرف دیکھ کر دوستوں کو آنکھوں سے اشارے کرے، دوستوں کے کان میں کچھ کہہ کر زور زور سے ہنسے، اتنی تکلیف ہوتی۔ ان لوگوں کے دل پتھر کے ہو گئے ہیں، یہ کتنی تکلیف دے رہے ہیں اللہ کے رسول کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور پھر اسی تکلیف کے جواب میں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا انہیں بتا دو کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور یہ سورہ نازل فرمائی۔ ان کے تکبر کا وقت ختم ہوا، اب حطمہ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آئیے اب اس سورہ کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
ہر غیبت کرنے والے طعنے دینے والے کی خرابی ہے. بڑی تباہی اور بربادی ہے. ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو حمازہ اور لمازہ ہے. یہاں رک کر ذرا الفاظ پر غور کریں. ویل کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ ویل کا مطلب ہے تباہی، بربادی. لیکن کچھ صحابہ کہتے تھے جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کا نام ویل ہے. وہاں کی آگ اتنی تیز ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے. یا اللہ اس آگ سے پناہ دے، یہ تباہی ہے. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ فرق کیا ہے حمازہ اور لمازہ میں. حمازہ یہ وہ شخص ہے جو عمل سے ذلیل کرتا ہے، زبان سے گالی دینا، ہاتھ سے دھکا دینا یا کسی کی نقل اتارنا. ولید بن مغیرہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی یا بات کرنے کی نقل اتارتا تھا تاکہ لوگ ہنسیں. آؤ سب ادھر آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں محمد کیسے چلتا ہے. اور لمزہ یہ زیادہ زہریلا ہے، یہ سائلنٹ کلر ہے. زبان بند ہے لیکن آنکھیں بول رہی ہیں. آئی برو اٹھانا، ہونٹ دبانا، اپنے دوست کو چھپکے سے ہاتھ مارنا. اس کا مقصد ہوتا ہے بغیر کچھ بولے سامنے والے کو محسوس کروانا کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ کو یہ انداز، یہ تکبر بھری خاموشی اتنی بری لگی کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ چاہے تم اشاروں سے کسی کو ذلیل کرو یا زبان سے، دونوں کا انجام ویل ہے. اس کی باتیں سنو، خود کو کیا سمجھتا ہے یہ؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کیڑا کیوں سمجھتا ہے؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں ہے. الذي جمع مالا وعدده، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. غور کریں، یہاں کمانے کی بات نہیں ہو رہی، جمع کرنے کی یعنی ہارڈنگ کی بات ہو رہی ہے. سائیکالوجی کہتی ہے ہارڈنگ از اے سائن آف انسیکیورٹی. جب انسان اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے تو وہ باہر چیزیں جمع کرتا ہے. اگر یہ مال چلا گیا تو میں کچھ نہیں ہوں، مجھے اور جمع کرنا ہوگا. وعددہ، اور اسے گن گن کر رکھنا. ان کا مقصد خرچ کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد بس جمع کرنا تھا. یہ لوگ سونے کے سکے گنتے رہتے تھے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ یہ لوگ سیف ہیں. 1001، 1002، میں محفوظ ہوں. اور یہی چیز انہیں سب سے بڑے دھوکے میں لے گئی. يحسب ان ماله اخلده، شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. اب آپ سوچیں گے کوئی پاگل ہی ہوگا جو سوچے گا کہ وہ کبھی نہیں مرے گا. لیکن ان کا لائف اسٹائل ایسا ہی تھا. وہ ایسے جیتے تھے جیسے موت صرف غریبوں کے لیے ہے. انہیں لگتا تھا کہ ہر چیز خرید سکتے ہیں، موت بھی. موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہم اسے بھی خرید لیں گے. اور پھر اللہ نے ان کے اس گمان پر ایک ہتھوڑا مارا. كلا لينبذن في الحطمة، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا. اب یہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ جہنم کی آگ کا نام ہے جو اس قدر شدید ہے کہ اس میں ڈالی جانے والی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر یہ فنا کر دیتی ہے. یہ قرآن مجید میں جہنم کے تیسرے درجے کا نام ہے. لفظ ینبذن پر غور کریں. عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بیکار سمجھ کر نفرت سے پھینک دینا. جیسے ہم ٹیشو پیپر استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. جتنی عزت انہیں دنیا میں چاہیے تھی اللہ اتنی ہی ذلت سے انہیں پھینکے گا. اس کی اوقات بس یہی تھی، میرے جوتوں کو صاف کرنا. اب یہ کچرا ہے، اسے جلا دو. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ مکہ کے لوگ حطمہ کا مطلب جانتے تھے. یہ لفظ نکلا ہے حطم سے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو مسل کر پیس دینا. یہ آگ ایسی نہیں ہے جو صرف جلائے، یہ ہڈیوں کو کچل دینے والی آگ ہے. یہ ہم کو کھا جائے گی اور پیس دے گی. میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، یہ مجھے کچل رہی ہے. لیکن اس آگ کی سب سے خوفناک بات اگلی آیت میں ہے. نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے
जो दिलों तक जा पहुंचेगी साइंस कहती है कि आग पहले खाल जलाती है, फिर गोश्त, फिर हड्डी, और दिल तक पहुंचने से पहले इंसान मर चुका होता है। लेकिन ये अल्लाह की लगाई हुई आग है। ये जिस्म को चीर कर, हड्डियों को तोड़कर सीधा दिल को पकड़ेगी। ये आग सीधी मेरे दिल में जा रही है, ये मेरे तकब्बुर को जला रही है। क्यों? दिल ही क्यों? जिस्म का और कोई हिस्सा क्यों नहीं? क्योंकि वो तकब्बुर, वो हसद, वो नफरत और कहीं नहीं, दिल में छुपी थी। तो सजा भी दिल को ही मिलेगी। जहां गुनाह पैदा हुआ था, इंसान जिंदा होगा और उसका दिल जल रहा होगा, और फिर दरवाजा में बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतून। आग जल रही होगी, दम घुट रहा होगा, और ऊपर से बड़े बड़े लोहे के सतून गिराकर दरवाजा लॉक कर दिया जाएगा। खोलो, कोई है? दरवाजे खोलो, मैं वलीद हूँ। ये लोग चीख रहे होंगे, मैं वलीद हूँ, मैं उमैया हूँ, मेरे पास सोना है। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा, वहाँ कोई करेंसी नहीं चलेगी। मैं उमैया हूँ, मेरे पास बहुत सोना है, मुझे यहाँ से निकालो। अब आते हैं आज के दौर में। क्या वलीद बिन मुगीरा और उमैया बिन खल्फ मर गए? हाँ, उनके जिस्म मर गए, लेकिन उनका सिस्टम आज भी जिंदा है। आज ये सिस्टम हमारे क्लास डिफरेंस और वीआईपी कल्चर में नजर आता है। गौर करें हमारे रवैयों पर, हम अपने से नीचे तबके के लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। जब हम किसी होटल में जाते हैं और वेटर से गलती हो जाए तो हमारा हुमाजा जाग जाता है, हम भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है। हम अपनी आवाज ऊंची कर लेते हैं ताकि आस पास के लोगों को पता चले कि साहब नाराज हैं। ये कोई खाना है, तुम खुद ही खाओ इसे। और लुमाजा, ये हमारी महफिलों में, हमारे ड्राइंग रूम्स में नजर आता है। जब कोई गरीब रिश्तेदार या कोई ऐसा शख्स आता है जो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं होता या जिसकी इंग्लिश कमजोर होती है, तो हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे को आंखों से इशारे करते हैं। ये मेंटल एरोगेंस है, यानी ज़हनी तकब्बुर है। हमें लगता है कि अच्छी इंग्लिश बोलना हमें अल्लाह के करीब कर देगा। हम होंठ दबाकर हंसते हैं कि ड्रेसिंग तो देखो इसकी, देखो इसे कैसे बोल रहा है, इसकी ड्रेसिंग सेंस देखो जरा। ऐसे लोगों को पार्टी में बुलाना ही नहीं चाहिए। और वो गिनने और हमेशा रहने वाली बात, आज हम बैंक बैलेंस के साथ साथ अपने ताल्लुकात गिनते हैं। मेरा चाचा पुलिस में है, मेरा दोस्त मिनिस्टर है, मेरा ताल्लुक फलां बड़े खानदान से है। फिक्र मत करो, मिनिस्टर साहब मेरे खास दोस्त हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। हमें लगता है ये पर्चियां, ये सिफारिशें हमें हर मुसीबत से बचा लेंगी। हम समझते हैं कि कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमने अपने तकब्बुर का एक जाली किला बना लिया है। हेलो अंकल, मैं जरा मुश्किल में हूँ, इन पुलिस वालों को समझा दें कि मैं कौन हूँ। लेकिन याद रखें, हुतामा की आग में कोई वीआईपी पास नहीं चलता, वहाँ कोई सिफारिश काम नहीं आती। जब वो सतून गिरेंगे तो ना आपका रेफरेंस काम आएगा, ना आपकी इंग्लिश और ना आपका बैंक बैलेंस। वहाँ सिर्फ किरदार देखा जाएगा। मेरा कोई कनेक्शन यहाँ काम नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। दोस्तों, सूरा हुमाजा हमें डराने के लिए नहीं, हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। ये हमें बता रही है कि मौत रिश्वत नहीं लेती, कब्र में रेफरेंस नहीं चलता, और हुतामा की आग बैंक बैलेंस देखकर नहीं रुकती। वो सिर्फ दिल देखती है इससे पहले कि वो सतून गिरें और दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। अपने दिलों को साफ कर लें, अपनी जुबान को लगाम दें। या अल्लाह, मेरे तकब्बुर को माफ फरमा, मेरे दिल को पाक कर दे, और माफी मांग लें उन कमजोर लोगों से जिनका दिल हमने अपने तकब्बुर से तोड़ा है। आज मैं साहब बनकर नहीं, एक इंसान बनकर आया हूँ। मेरी बदतमीजी ने तुम्हारा दिल दुखाया था, मुझे दिल से माफ कर दो। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो इस मैसेज को अपने तक ना रखें। शायद आपका एक शेयर किसी ऐसे शख्स को तौबा करने पर मजबूर कर दे जो गफलत में है। हम चाहते हैं कि कुरान का ये जिंदा पैगाम इसी क्वालिटी और डेप्थ के साथ पूरी दुनिया तक पहुंचे। अगर आप इस मिशन में हमारे मददगार बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे लोगों में शेयर कर दें। आपकी छोटी सी सपोर्ट किसी की हिदायत का जरिया बन सकती है। अगली वीडियो तक अपने माल को नहीं, अपने आमाल को गनिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।